बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आईनी बेंच के जजेस को घेर लिया है। बात फुल कोर्ट से आगे पहुंच गई है। बहुत आम तफसील है, आपके सामने रखनी है। एक नया ब्रेक थ्रू मुतवक्के है। इमरान खान को पेशावर या बनी गाला शिफ्ट करने की पेशकश की गई है। बहुत बड़ा दावा किया गया है। बुशरा बीबी अचानक रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पहुंची है। क्या केसेस हैं, इसकी कुछ तफसील भी आपके सामने रखनी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक के जरिए इस फायर वॉल को तोड़ने में मदद करेंगे जो इस चैनल पर लगाई गई है। बुशरा बीबी इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी पहुंची हैं। बताया गया कि 9 मई के केसेस जहां उनकी जमानतें मनसूख हुई थी, उसके अंदर उन्होंने सरेंडर किया है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि 9 मई के जो केसेस हैं उसके अंदर बुशरा बीबी नहीं है, बल्कि 26 नवंबर को जो केसेस बनाए गए हैं, 23 मुकदमात हैं जिनके अंदर जो है वो उनके वारंट जारी हुए थे। चूंकि वो पिछली कुछ पेशियों के अंदर हाजिर नहीं हो सकी, तो उस मामले के अंदर उन्होंने अब दरखास्तें दायर की हैं जमानत की। 23 मुकदमात के अंदर उन्होंने आज सरेंडर किया है और उनके जो वकला हैं वो उनके हमरा है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो एक और बड़ा दावा किया गया है। इस वक्त जो अमेरिकन प्रेशर है, उससे यकीनी तौर पर हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट जो है वो परेशान है। रिचर्ड गर्नेल जिस तरह मुसलसल फ्री इमरान खान के ट्वीट्स कर रहे हैं, कल ये दावा किया गया था कि शायद अब उनसे बात हो गई है और वो इस तरह का ट्वीट नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी वो इस मामले के अंदर लगे हुए हैं और इससे हुकूमत की परेशानियों के अंदर इजाफा हो गया। हालांकि बताया गया है कि टीवी चैनल्स को ये हदायत दी गई हैं कि अब मजीद जो रिचर्ड गर्नेल या डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया से ताल्लुक रखने वाले कोई भी अफराद हैं, तो उनको आपने नहीं छेड़ना। अब इसके बाद ये बात भी सामने आई है, पीटीआई के जितने जो है वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, अब वो तमाम जो रिकॉर्ड है नून लीग का, एहसन इकबाल, मरियम नवाज और दीगर, जब डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत खत्म हुई, जो बाइडन जो है वो हुकूमत के अंदर आए, तो उस वक्त इमरान खान को इन्होंने पाकिस्तान का ट्रंप बनाकर पेश किया और डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी तजहीक की। अब उनका सारा जो पुराना रिकॉर्ड है वो खोल के जो अमेरिकन हैं उनके सामने ट्विटर एक्स पर रखा जा रहा है। और अब वहां पर भी जो है वो एम्बेसी ने एक ट्वीट किया था, एहसन इकबाल की जो ट्वीट थी जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ थी। तो अब रिचर्ड गर्नेल जो है उन्होंने टैग किया है एम्बेसी को कि बताइए और जवाब दीजिए कि क्या आपने इस तरह जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से ये बातें की थी। तो ये एक बड़ा अजीब मामलात हैं जो आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और तहरीक इंसाफ की जो लॉबिंग है और वो अपना काम जो है वो दिखा रही है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो एक बड़ा आम दावा किया है शहजाद इकबाल, आपको इल्म है जियो न्यूज के एंकर हैं और बड़े एक जो है वो मारूफ किस्म के एंकर हैं, बाखबर सहाफी हैं। वो बताते हैं कि बगैर तो हुकूमत और पीटीआई दोनों मुज़ाकरात में पहल करने से कतरा रहे हैं, मगर पीटीआई हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट में सब बातचीत के लिए तैयार है। यानी ये जो तासर दिया जा रहा है कि नहीं पीटीआई सिर्फ मुज़ाकरात चाह रही है, एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत इसके अंदर सनफेयर नहीं है, तो वो बता रहे हैं कि सब तैयार हैं। चूंकि वो कहते हैं कि मुख्तलिफ हलकों की जानब से पीटीआई को ये पैगामात दिए जा रहे हैं कि अगर पीटीआई हुकूमत और निज़ाम को गिराने की कोशिशों से पीछे पीछे हट जाए तो उसे रिलीफ मिल सकता है। इमरान खान को पिशावर और फिर बनी गाला मुंतकिल करने के ऑप्शन भी जो है वो उन पर गौर हो सकता है। यानी इमरान खान, असल जो मसला है वो यही है कि बाहर निकलेंगे तो दोबारा वो जल्द से जुलूस करेंगे, इस हुकूमत को टफ टाइम देंगे, हुकूमत आगे चल नहीं सकेगी। और अब ये समझा जा रहा है कि अगर हुकूमत जो है उसको चलने दिया जाए तो हम इमरान खान को भी रिलीफ देने के लिए तैयार हैं। और इस मामले के अंदर उनको पहले पेशावर शिफ्ट किया जा सकता है जहां पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और उसके बाद जो है मरलावार उनको बनी गाला शिफ्ट करके तो फिर जो रिहाई का अमल है वो किया जा सकता है। अब उन्होंने कहा कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान लफ्जी जंग के बावजूद हर फरीक को ये इदराक है कि मुज़ाकरात के अलावा कोई और हल नहीं है। मुल्क की सियासत से गैर यकीनी और कशीदगी का खात्मा करने के लिए मिल बैठना जो है वो जरूरी है। ये एस्टैब्लिशमेंट भी समझती है, ये मौजूदा जो कठपुतली हुकूमत है
وہ بھی یہ سمجھتی ہے اور عمران خان کے حوالے سے یہ آفر کی گئی ہے اور یہ بتا رہے ہیں شہزاد اقبال جو ایک بڑے انڈیپینڈنٹ غیر جانبدار جن کو صحافی سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف جو ہے وہ آج جوڈیشل کمیشن کا ایک بڑا عام اجلاس جاری ہے اور اس اجلاس کے اندر جو آئینی بینچ ہیں ان کی توسیع کے حوالے سے بھی ایجنڈا جو ہے وہ اس کے اندر لائے ہیں۔ حالانکہ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ جسٹس مندوخیل یا جسٹس امین الدین خان اپنے آپ کی توسیع کے لیے بھی کیا ووٹ دے سکتے ہیں، اور اس طرح دیگر جو ججز ہیں ان کا بھی یہ بڑا حیران کن قسم کا معاملہ ہے۔ لیکن اس کے اندر جو سب سے عام چیز ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ نے آج صبح سویرے ان کا ایک اور خط جوڈیشل کمیشن کے نام جو ہے وہ سامنے آیا ہے، جس کے اندر موجودہ جو آئینی بینچ کے ججز ہیں ان کی کارکردگی پر بڑے سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ 26ویں آئینی جو ترمیم ہے وہاں پر آپ کو فل کورٹ بنانا چاہیے، یعنی اس کا پہلے طے ہونا چاہیے کہ یہ آئینی ترمیم جو ہے یہ آئین کے مطابق ہے یا آئین سے متصادم ہے، اور کیا موجودہ جو اس وقت پارلیمنٹ موجود ہے وہ یہ اس طرح کی آئینی ترمیم کر سکتی ہے؟ کیا اس سے عدلیہ کی آزادی کمپرومائز نہیں ہوئی؟ یہ سارے وہ سوالات ہیں اس طرح کے جو عموماً 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، چونکہ حکومتی لوگ جو ہے وہ حاوی ہو گئے ہیں اور عدلیہ جو ہے وہ اب زیر ہوگی، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے حکومت کا ہی وہ اب ایک ذیلی قسم کا جو ادارہ ہے وہ بن گیا۔ لیکن جو سب سے عام بات انہوں نے کی ہے وہ آئینی بینچ کے اندر موجود ان ججز کی جو کارکردگی ہے، ان کی صلاحیت ہے، اہلیت ہے، اس پر جو ہے وہ سوال اٹھایا گیا ہے۔ اور اب آج جوڈیشل کمیشن کی آئینی مدت میں توسیع یہ اس اجلاس کا ایجنڈا ہے۔ تو اب یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور پی ٹی آئی کے 2 ممبران کیا نیا آئینی بینچ تشکیل دیا جائے، اور یہ کریں تو جسٹس امین الدین اور جمال خان مندوخیل اپنے حق میں ووٹ دیں گے کہ ان کے ہی آئینی بینچ کو توسیع دی جائے، یا متفق ہو جائیں گے کہ نیا بینچ تشکیل دیا جائے؟ یہ بھی ایک بڑا عام سوال ہے۔ لیکن جو خط لکھا گیا ہے جسٹس منصور علی شاہ، آپ کو علم ہے کہ وہ مسلسل خط لکھ رہے ہیں کہ بھئی آپ کو ججز جو ہے وہ اپوائنٹ کرنے کی جلدی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ پہلے رولز بننے چاہیے۔ رولز کے اندر دیکھنا چاہیے کہ اہلیت کیا ہے کسی جج کی، اور وہ کس طرح کے میرٹ کو فیس کر کے جج جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ تو اب وہ معاملہ تو جو ججز کی تعیناتی کا تھا اس کو تو مؤخر کر دیا گیا تھا، لیکن ساتھ ہی جو جسٹس منصور علی شاہ کا جو خط ہے جس نے اصل میں لنکا ڈھا دی ہے اس پورے آئینی بینچ پر، وہ یہ ہے کہ آئینی بینچ کے لیے ججز کا معیار ان کی آئینی تشریح والے فیصلے کو جو ہے وہ بنانا چاہیے۔ اب یہ وہ بات ہے کہ بہت سارے ایسے جج اس وقت آئینی بینچز کے اندر ہیں، بھئی ان کی اہلیت دیکھنی چاہیے کہ انہوں نے کس طرح کے ماضی کے اندر کوئی فیصلے بھی دیے ہیں، ان کی آئین پر گرپ بھی ہے، یا صرف وہ سپریم کورٹ کے جج ہیں، تو اس بنیاد پر ان کو آئینی بینچ جو ہے اس کے اندر ممبر بنایا جائے۔ ججز تعیناتی میں انٹیلیجنس ایجنسیوں سے رپورٹ لینے کی بھی انہوں نے مخالفت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی آئینی بینچ جو ہے اس کے اندر انٹیلیجنس ایجنسیز کا جو کردار ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تو جیسے حکومت کی غلامی بغیر کی جاتی ہے، اسی طرح پھر انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہے ان سے بھی بنا کے رکھی جائے گی، اور اس وقت جو ایجنسیز کی مداخلت ہے اس پر بہت سارے آلریڈی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم پر فل کورٹ جو ہے وہ بنایا جائے، یہ بھی اس خط کے اندر جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ نے جو آج جوڈیشل کمیشن کے اجلاس سے پہلے جو خط لکھا ہے اس کے اندر انہوں نے وعدے کیا ہے۔ تو ایک معاملہ تو ہے کہ فل کورٹ بنایا جائے تاکہ 26ویں آئینی ترمیم اس کے معاملات کا جائزہ لیا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آئینی بینچ کے اندر جو ججز ہیں ان کی اہلیت جو ہے اس کو بھی دیکھا جائے کہ وہ کوالیفائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، انہوں نے آئینی حوالے سے پہلے کتنے فیصلے دیے ہوئے ہیں، ان کے کتنے فیصلے جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں پی ایل ڈی اور دیگر جو پبلشنگ آپ کو علم ہے جو فیصلے ہوتے ہیں پبلش۔ تو اگر ایک جج کی آئینی حوالے سے کوئی کارکردگی نہیں ہے، وہ سول میٹر کو سمجھتا ہے یا وہ فوجداری معاملات کو سمجھتا ہے، اور وہ سپریم کورٹ کا، پہلے ہائی کورٹ کا اور اب سپریم کورٹ کا جج بن گیا ہے، تو پھر اس کو آئینی بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس معیار کو اگر دیکھیں تو اس وقت جو جن کو دستخطی جج کہا جاتا ہے، جسٹس امین الدین خان ہوں، جسٹس مندوخیل ہوں، یا جسٹس محمد علی مدر ہوں، یا دیگر جو جسٹس مسرت ہلالی ہوں، تو اس میرٹ جو بنیادی طور پر جو کوالیفیکیشن
منصور علی شاہ نے اپنے خط میں دی ہے تو ان میں بہت سارے جو ججز ہیں ان کی اہلیت پر سوالات اٹھتے ہیں. تو بنیادی طور پر اس کا جو جواب ہے اب جوڈیشل کمیشن کے یہ ممبران دیتے ہیں نہیں دیتے یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن جیسے منصور علی شاہ اپنے طور پر جو انہوں نے رولز کے حوالے سے اور دیگر جن چیزوں پر ان کی گرپ ہے انہوں نے ایک یقینی طور پر ان ججز کو گھیر لیا ہے اور ان کی طرف عوام کی نظریں بھی کر دی ہے کہ ان کی اہلیت جو ہے اس پورے معاملے کے اندر آئینی حوالے سے کیا ہے. تو اب اس خط کے بعد جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہے وہ اہمیت اختیار کر گیا ہے. اس کا جواب دیا جاتا ہے یا نہیں، لیکن یہ بات تو یقینی ہے کہ چونکہ یہ جو ججز ہیں یہ آلریڈی جو ہے وہ چونکہ آپ کو علم ہے کہ یہ 26ویں آئینی جو ترمیم ہے اس کے بینیفیشری ہیں، تو بینیفیشری ہونے کی وجہ سے اب وہ کوئی زیادہ تو اس کے اندر نہیں کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی رچرڈ گرنیل کے بعد یو کے پارلیمنٹ میں بھی عمران خان کے حق میں اور ثانیہ جو 26 نومبر ہے اس کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی جا رہی ہے. تو ایک طرف پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام ہے، معاشی عدم استحکام ہے، پھر آئینی جو بحران ہے خاص طور پر جس طرح عدلیہ حکومت کے زیر ہوئی ہے اس پر بڑے جو ہے وہ سوالات اٹھ رہے ہیں. اور اب یہ جو خط ہے اس نے مزید اس آئینی بینچ کے ججز پر سوالات جو ہے وہ کھڑے کر دیے. اب دیکھتے ہیں اس کا جو ہے وہ کیا جواب آتا ہے. پاکستان زندہ باد.